بھارت کا اپنی پراکسیز کے ذریعے بلوچستان کے امن پروار خوزدار میں اسکول بس پر حملہ، 3 بچوں سمیت 5 افراد شہید، متعدد بچے زخمی ہو گئے۔ ISPR کے مطابق بزدلانہ حملے کی منصوبہ بندی بھارت کی دہشت گرد ریاست نے کی۔ حملہ بلوچستان میں موجود بھارت کے اعلی کار دہشت گردوں نے کیا۔ معصوم بچوں اور شہریوں جیسے آسان اہداف کو نشانہ بنا رہے ہیں۔ انڈین ایجنٹس نے بلوچستان اور خیبر پختونخوا میں بے امنی پھیلانا شروع کر دی۔ علاقے میں سرچ آپریشن جاری۔ اسکول بس پر حملہ، درندگی کی انتہا، بھارتی سرپرستی میں پلنے والے دہشت گردوں کو انجام تک پہنچائیں گے، وزیر اعظم کا عزم۔ معصوم بچوں اور بے گناہوں کی شہادت پر غم و غصے کا اظہار۔ وزیر اعلیٰ بلوچستان سرفراز بگٹی نے کہا، بچوں کی وین کو نشانہ بنانا انسانیت پر حملہ، بھارت کا مکروہ چہرہ دنیا کے سامنے بے نقاب کریں گے۔ چیئرمین سینٹ یوسف رضا گیلانی، وزیر داخلہ محسن نقوی اور وفاقی وزیر مواصلات عبدالعلیم خان کی بچوں پر حملے کی شدید مذمت۔ کہا، معصوم بچوں کو نشانہ بنانے والے کسی رعایت کے مستحق نہیں، قوم کے اتحاد سے ہر سازش کو ناکام بنائیں گے۔ مارکہ حق کے فاتح مرد میدان عاصم منیر کی فیلڈ مارشل کے عہدے پر ترقی، وزارت دفاع نے نوٹیفیکیشن جاری کر دیا۔ وزیر اعظم کی زیر صدارت وفاقی کابینہ کے اجلاس میں بڑے فیصلے۔ سپہ سالار کی بے خوف قیادت، جرأت اور بہادری نے پاکستان کی خود مختاری اور سالمیت کو یقینی بنایا۔ دشمن کے مقابلے میں دلیرانہ دفاع کا اعتراف۔ ایئر چیف مارشل ظہیر احمد بابر سدھو مدت ملازمت پوری ہونے کے بعد بھی خدمات جاری رکھیں گے۔ معرکہ حق اور آپریشن بنیان مرصوص میں گراں قدر خدمات سر انجام دینے والوں کو اعلیٰ سرکاری ایوارڈز دیے جائیں گے۔ شہداء اور غازیان کو بھی اعلیٰ اعزازات سے نوازا جائے گا۔ فیلڈ مارشل عاصم منیر اللہ تعالیٰ کے شکر گزار، اعزاز پورے قوم افواج پاکستان خاص کر شہداء اور غازیوں کے نام کر دیا۔ صدر پاکستان، وزیر اعظم اور کابینہ کے اعتماد پر اظہار تشکر۔ بیان میں کہا کہ اعزاز قوم کی امانت ہے جسے نبھانے کے لیے لاکھوں عاصم بھی قربان ہیں۔ یہ انفرادی نہیں بلکہ افواج پاکستان اور پوری قوم کے لیے اعزاز ہے۔ فیلڈ مارشل فوج میں جنرل کے عہدے سے اوپر اعلیٰ ترین عہدہ، اعزاز غیر معمولی اور مثالی قیادت کے پیش نظر دیا جاتا ہے۔ فیلڈ مارشل عاصم منیر 5 اسٹار سینئر ترین آرمی آفیسر ہیں۔ بیجنگ میں پاکستان، چین اور افغانستان کے وزرائے خارجہ کی ملاقات، خطے میں امن و استحکام اور انسداد دہشت گردی کے لیے مشترکہ عزم کا اظہار۔ سی پیک کو افغانستان تک وسعت دینے پر اتفاق۔ علاقائی سلامتی اور روابط کے لیے تینوں ملکوں کا تعاون انتہائی اہم ہے۔ ملاقات میں اتفاق۔ اسحاق ڈار کی بیجنگ میں چین کے وزیر خارجہ سے بیٹھک، ہر موسم کے دوست ہیں۔ دونوں ممالک کا علاقائی امن، ترقی اور استحکام کے لیے دو طرفہ تعاون جاری رکھنے کا عزم۔ پاکستان امن اور مذاکرات کا خواہاں ہے، بھارت پیچھے ہٹ رہا ہے۔ مودی سرکار نے دہشت گردی کی آڑ میں جارحیت کا راستہ چنا، سندھ طاس معاہدہ معطل کر کے پانی کو بطور ہتھیار استعمال کیا۔ واقعے کے بعد 2 جوہری طاقتیں جنگ کے قریب آ گئیں۔ کشیدگی خطے کے لیے نقصان دہ ہے۔ چیئرمین پیپلز پارٹی اور سفارتی کمیٹی کے سربراہ بلاول بھٹو زرداری نے خبردار کر دیا۔ کہا، بھارتی الزام جھوٹا ہے، اسی لیے شفاف تحقیقات سے راہ فرار اختیار کی۔ چاہتے ہیں کہ مسئلہ کشمیر حل اور بھارت کے ساتھ تجارت بحال ہو۔ مصدق ملک بولے، بھارت سے برابری کی بنیاد پر بات ہوگی۔ حقائق عالمی برادری کے سامنے رکھنے کا اعلان۔ فیصل سبزواری اور خرم دستگیر نے کہا کہ بھارت خطے کو جوہری جنگ کے دہانے پر لے آیا۔ پاکستان نے جوابی کارروائی میں احتیاط کا مظاہرہ کیا۔ بھارت خطرناک بحری تیاریوں میں مصروف، اقدامات معاہدوں کی کھلی خلاف ورزی ہیں۔ اقوام متحدہ میں مستقل مندوب عاصم افتخار نے خبردار کر دیا۔ کہا، بھارت غیر محدود علاقائی بالادستی کے خواب دیکھ رہا ہے۔ پڑوسی ممالک کو علاقائی بحری سلامتی کے ڈھانچوں سے خارج کیا جا رہا ہے۔ بنوں میں نیو سبزی منڈی پولیس چوکی پر دہشت گردوں کا حملہ، 2 پولیس اہلکار شہید۔ حملہ آوروں نے پولیس چوکی کے مرکزی دروازے کو بارودی مواد سے اڑایا اور اندر گھس گئے۔ فورسز سے شدید فائرنگ کا تبادلہ۔ بانی پی ٹی آئی سے تفتیش کے لیے لاہور پولیس اڈیالہ جیل پہنچ گئی۔ پنجاب فورنزک یونٹ اور تفتیشی عملہ شامل۔ بانی کا پولی گرافک ٹیسٹ کیا جائے گا۔ لاہور کی انسداد دہشت گردی عدالت میں 9 مئی کیسز کی سماعت۔
پولیس اہلکار نے حماد اظہر، محمود الرشید اور اسلم اقبال سمیت دیگر کے خلاف بیان ریکارڈ کرا دیا۔ اسرائیل کی بے شرمی کے باعث غزہ میں انسانی المیہ جاری، امداد کی بندش اور بھوک سے اموات کا خدشہ بڑھ گیا۔ اسرائیل سے آنے والے امدادی ٹرک ضرورت مندوں تک نہ پہنچ سکے۔ 2 دن میں کوئی امدادی سامان تقسیم نہیں ہوا۔ اقوام متحدہ کی تصدیق، صہیونی فوج کے وحشیانہ حملوں میں مزید 24 فلسطینی شہید، مجموعی تعداد 53,573 ہو گئی۔ ملک کے بیشتر علاقوں میں شدید گرمی، لاہور میں سورج قہر برسانے لگا، درجہ حرارت 43 تک جانے کا امکان، ہیٹ ویو 25 مئی تک برقرار رہنے کی پیش گوئی۔ اسلام آباد کے پی سندھ اور بلوچستان میں بھی موسم شدید گرم اور خشک رہے گا۔ گرمی کی شدت میں غیر معمولی اضافے سے آزاد کشمیر میں پہاڑوں پر برف تیزی سے پگھلنے لگی، دریاؤں میں پانی کے بہاؤ میں مسلسل اضافہ۔ خیبر پختونخوا کے تمام شہریوں کے لیے لائف انشورنس اسکیم کی منظوری۔ بیرسٹر سیف کہتے ہیں اسکیم پر سالانہ 5.5 ارب روپے لاگت آئے گی۔ گھر کے سربراہ کا انتقال ہو جائے تو لواحقین کو فوری مالی امداد فراہم کی جائے گی۔ صوبائی حکومت عوام کی فلاح و بہبود کے لیے عملی اقدامات اٹھا رہی ہے۔ فیصل آباد میں شالیمار ایکسپریس پھاٹک پر کھڑی ٹریکٹر ٹرالی سے جا ٹکرائی، انجن سمیت 12 سے زائد بوگیاں پٹری سے اتر گئیں، 5 افراد زخمی۔ ریلوے حکام کے مطابق ٹرین کراچی سے لاہور آ رہی تھی، امدادی کارروائیاں جاری۔ حادثے کے بعد ٹریکٹر ٹرالی کا ڈرائیور فرار۔ رحیم یار خان میں موٹر وے M5 پر خوفناک حادثہ، کراچی سے پاکپتن آنے والی مسافر بس کی ٹرک کو ٹکر، 4 افراد جاں بحق، 26 زخمی۔ ریسکیو کے مطابق حادثہ ڈرائیور کو نیند آنے کی وجہ سے پیش آیا۔ صدر ٹرمپ نے گولڈن ڈوم دفاعی نظام کے ڈیزائن کی منظوری دے دی، اسپیس فورس کے جنرل کو سربراہی سونپ دی گئی۔ دفاعی نظام پر 175 ارب ڈالرز لاگت آئے گی۔ نیا دفاعی نظام ایٹمی اور روایتی دونوں طرح کے میزائل روک سکے گا۔ امریکی وزیر دفاع کا افغانستان سے انخلاء کی تحقیقات کا حکم۔ کابل ایئرپورٹ پر 13 امریکی فوجیوں کی ہلاکت اور اربوں ڈالر کے ہتھیاروں سے محرومی کو نظر انداز نہیں کر سکتے۔ امریکی فوج پر اعتماد بحال کرنے کے لیے حقائق سامنے آنے چاہیے، پیٹ ہیگزت نے میمو جاری کر دیا۔ عالمی ادارہ صحت کا گلوبل پینڈیمک ایکارڈ طے پا گیا، کسی بھی وبا کے دوران ویکسین بنانے والی کمپنیاں 20% پیداوار WHO کو دینے کی پابند ہوں گی۔ امریکہ معاہدے کا حصہ نہیں، سربراہ عالمی ادارہ برائے صحت نے معاہدہ دنیا کے لیے تحفہ قرار دے دیا۔ بنگلہ دیش کے خلاف T20 سیریز کے لیے قومی اسکواڈ کا اعلان، سلمان آغا کپتان اور شاداب خان نائب کپتان برقرار۔ فخر زمان اور سائم ایوب اسکواڈ کا حصہ، حسن علی، صاحبزادہ فرحان اور حسین طلعت کی واپسی، شاہین افریدی، محمد علی، سفیان مقیم اور عثمان خان ڈراپ، بابر اعظم اور محمد رضوان کو بھی سلیکٹ نہیں کیا گیا۔ پاکستان اور بنگلہ دیش کے درمیان 3 T20 میچز لاہور میں ہوں گے، شیڈیول کا اعلان بعد میں کیا جائے گا۔ PSL سیزن 10 کے فائنل میں رسائی کی جنگ، کوئٹہ گلیڈیٹرز اور اسلام آباد یونائٹڈ کا ٹاکرا آج لاہور میں ہوگا۔ جیتنے والی ٹیم کو فائنل کا ٹکٹ ملے گا، ہارنے والی ٹیم کو ایک موقع اور ملے گا۔ سعودی پرو لیگ کی چیمپئن الاتحاد کی فتوحات جاری، الشباب کو 2 کے مقابلے 3 گول سے شکست دے دی۔ القدسیہ نے العروبہ کو 3-1 سے زیر کیا۔ پوائنٹس ٹیبل پر الاتحاد کا پہلا اور القدسیہ کا تیسرا نمبر۔ اور جیرو ڈی اٹالیا کا 10واں مرحلہ نیدرلینڈز کے ڈان ہول کے نام۔ بارش کے باعث گیلے ٹریک پر سائیکلسٹ کا بھرپور امتحان، مجموعی برتری میکسیکو کے آئزک کو حاصل۔